ہمیشہ سے کسی نہ کسی روپ میں نظربندی یا جادوگری کے حیران کن واقعات دنیا کو حیرت زدہ کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر تواتر سے ایک بے جان لاٹھی جس طرح انسانی جانوں سے کھیل رہی تھی، اس سے خوف کی شدید لہر ہر دل میں بسیرا کر بیٹھی تھی۔ جانے کیسا راز تھا جو کسی پر نہیں کھل رہا تھا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں ایم الیاس اور جس کا عنوان ہے خونی عصا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے دانستہ اپنے نئے پڑوسی بمل داس سے دور ہی سے ہیلو ہائے رکھی ہوئی تھی تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی مغرور قسم کا آدمی ہوں۔ یہ ایک رسمی سا انداز ہوتا تھا جس سے اخلاق ظاہر ہوتا تھا۔ صبح جب میں اپنے کام پر جانے کے لیے نکلتا تو اسے میں اسی طرح لان میں کرسی پر ڈالے دھوپ سے لطف اندوز ہوتے دیکھتا تھا۔ میں اس کے قریب سے گزرتا ہوا چند ساعتوں کے لیے ٹھہر بھی جاتا اور موسم پر تبصرہ کر کے آگے بڑھ جاتا۔ اس نے کئی بار اخلاقاً بیٹھنے اور چائے پینے کی دعوت دی، لیکن اس سے آگے کبھی بات نہ بڑھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ حال ہی میں یہاں آباد ہوا تھا۔ اس کی شخصیت ہم سب کے لیے بڑی پراسرار سی تھی۔ رہائش کے لیے اتنی بڑی عالیشان کوٹھی اور خدمت کے لیے درجن بھر نوکر، بس اس کی یہی دنیا تھی۔ ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتے رہتے کہ معلوم نہیں یہ کون ہے اور یہاں آ کر کیوں آباد ہوا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے بیوی بچے نہ ہوں اور وہ ایک دو کمروں کے فلیٹ میں بھی شانہ انداز سے رہ سکتا ہے۔ آخر ایک دن بمل داس کی دعوت قبول کرنا پڑی، جو اتنی بحث اور اصرار سے دی گئی کہ انکار کرتے نہ بنی۔ ایک تجسس بھی تھا جس نے قبول کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ اس بہانے اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا، معمہ حل کرنے میں مدد ملے گی۔ میں مکھرجی کے ہمراہ بمل داس کی اس عظیم الشان کوٹھی میں داخل ہوا۔ مکھرجی مغربی بنگال میں انجینئر تھا۔ ہماری فرم ایک کان کی خریداری میں دلچسپی رکھتی تھی، لیکن سودا ہونے سے پہلے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ کسی ماہر اور تجربہ کار انجینئر کی رائے حاصل کی جائے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے اجیت مکھرجی کو چنا تھا۔ سونے چاندی اور دیگر کانوں سے متعلق اس کی رائے مستند درجہ رکھتی تھی۔ چنانچہ اس تفصیلی رپورٹ کے ساتھ وہ ہمارے پاس آیا ہوا تھا۔ اس کی یہ رپورٹ فرم کے ڈائریکٹرز کے سامنے پیش کر دی گئی اور کسی قطعی فیصلے کے لیے مکھرجی کی میزبانی مجھے سونپی گئی تھی۔ ہفتے کی شام جب ہم دونوں کی باتوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو اپنے پڑوسی بمل داس کا خیال آیا، جو کئی بار مجھے اپنے یہاں آنے کی دعوت دے چکا تھا۔ اس دن میرے پاس وقت تھا، اس لیے میں اجیت مکھرجی کو لے کر اس کے پاس چلا گیا۔ گھنٹی کے جواب میں دروازہ کھولنے کے لیے بمل داس کا آنا ہمارے لیے تعجب خیز تھا۔ اس کا یہ عمل نہ صرف پراسرار بلکہ ناقابل فہم سا لگا۔ بہرحال اس نے خندہ پیشانی اور گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں ساتھ لے کر وسیع و عریض نشست گاہ میں پہنچا۔ ہم آرام دہ صوفوں پر بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم آپس میں ایسے بے تکلف ہو گئے جیسے دیرینہ دوستوں۔ گفتگو کے ساتھ ساتھ مشروب کا دور بھی چلتا رہا۔ اسے مکھرجی کی دانشمندی کہی ہے یا پیشہ ورانہ رازداری، اس پر یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ وہ کسی کان کے متعلق رپورٹ دینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ یکایک ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ پرسکون ماحول بوجھل ہو گیا۔ اس کی وجہ ایک چمگادڑ تھی۔ سورج غروب ہونے کے بعد چمگادڑیں اپنے مسکن سے باہر نکلتی ہیں، جو ادھر ادھر اڑتے ہوئے کیڑے مکوڑوں کو شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہیں۔ اگر کھڑکیاں کھلی ہوں تو چپکے سے اندر گھس جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ ایک بدصورت و مکروہ پرندہ ہے، پھر بھی انسان کو اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ لیکن اس شام کمرے میں ایک چمگادڑ دیکھ کر ہمارے میزبان بمل داس کے چہرے پر خوف و دہشت کی جو لہر نمودار ہوئی، اسے محسوس کر کے میں خود بھی سراسیمہ اور خوفزدہ ہو گیا۔ اسے باہر نکالو، باہر نکالو، بمل داس خوفزدہ انداز میں بری طرح چیخا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا چہرہ صوفے میں چھپا لیا۔ میں نے فوراً ہی کمرے کی روشنی گل کر دی۔ ایک دو بار ہمیں اپنے سروں پر چمگادڑ کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ سنائی دی، پھر وہ چند لمحوں کے بعد کمرے سے نکل گئی۔ میں نے اپنا اطمینان کرنے کے بعد دوبارہ روشنی کر دی۔ بمل داس کے چہرے پر زردی پھیلی ہوئی تھی،
اس نے بدستور وحشت زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ کیا وہ چلی گئی؟ اس کے دریافت کرنے کے انداز سے ایسے لگا جیسے وہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی خوف محسوس کر رہا تھا۔ بے شک کمرے میں ہمارے سوا کوئی دوسری چیز موجود نہیں ہے، میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے چمگاڑا نہیں بلکہ کسی شیطان یا کوئی بدروح کو دیکھا ہو۔ بے شک میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، ومل داس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اب وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے میری بات کا یقین نہ آیا ہو، گویا خود اپنی تسلی کرنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکلی ہوئی تھیں، مجھے ایسے لگا جیسے وہ اب بے ہوش ہونے والا ہو۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں بے اختیار کہا مار کے ہنس پڑتا۔ میں نے اپنے استہزائی انداز کو ضبط کیا کیونکہ صورتحال ایسی تھی کہ غیر سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا جا سکتا تھا، اور پھر ہم اس کے کوئی بے تکلف دوست نہیں تھے بلکہ مہمان تھے۔ کھڑکیاں بند کر دو، ومل داس نے لکنت زدہ لہجے میں کہا، لیکن وہاں کوئی ملازم موجود نہ تھا، لہٰذا یہ خدمت بھی مجھے ہی انجام دینا پڑی۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی کہ اس کے اتنے سارے ملازمین کہاں مر گئے تھے۔ اپنے منتشر اعصاب پر قابو پانے کے لیے وسکی اور سوڈے سے ایک تلخ مشروب تیار کیا اور ایک ہی سانس میں اپنے حلق سے نیچے اتار گیا۔ ایسے سہانے موسم میں تلخ مشروب کا استعمال کسی پاپ سے کم نہ تھا۔ یہ بیمل داس کا گھر تھا، میں بھلا اعتراض کرنے والا کون تھا؟ چند لمحے گزرنے کے بعد بیمل داس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو اپنے وحشت زدہ رویے کے لیے وہ ہم سے معذرت خواہ ہوا۔ یہ شاید اس ماحول کا اثر تھا کہ گفتگو جادو ٹونے اور ایسے ہی مافوق الفطرت موضوعات پر چل نکلی۔ مکھرجی نے ایسی پراسرار اور سنسنی خیز کہانیاں سنائیں جو نیپال کے قبائل سے متعلق تھیں اور جن سے میں ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوا۔ بیمل داس نے مجھ سے بڑے عجیب سے لہجے میں سوال کیا، کیا آپ جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتے ہیں؟ جی نہیں، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، میں ان خرافات پر یقین نہیں رکھتا۔ بس یہی آپ کی غلطی ہے، بیمل داس نے جواب دیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ خرافات اور توہمات ہرگز نہیں ہیں۔ جادو ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آپ میری مثال لے لیجیے، اگر میں جادوئی علوم پر یقین اور اعتماد نہ رکھتا تو آج میں یہاں اس شان و شوکت سے بیٹھا پرتعیش زندگی نہیں گزار رہا ہوتا، نہ صرف اس کوٹھی بلکہ زمینوں کا بھی مالک نہ ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ آپ مبالغے سے کام لے رہے ہیں، میں نے قدرے ترشی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ موروثی دولت مند ہیں۔ بیمل داس نے میرے تلخ لہجے کا کوئی اثر نہیں لیا اور نہ ہی اس کی پیشانی پر بل پڑے، بلکہ وہ زیر لب مسکرا دیا، پھر بڑی سنجیدگی سے بتانے لگا، میں بنگال، نیپال اور آسام کی 13 برسوں تک خاک چھانتا رہا ہوں، تلاش روزگار میں مارا مارا پھرتا رہا ہوں۔ اگر کہیں کوئی مزدوری میسر آ گئی تو 2 وقت کی روٹی میسر آ جاتی، ورنہ فاقوں کے باعث ہوٹلوں کے باہر کوڑا کرکٹ میں روٹی کے ٹکڑے تلاش کرتا تاکہ جسم اور روح کا تعلق قائم رکھ سکوں۔ ایسے دگرگوں حالات میں میرا سامنا جادوئی علوم جاننے والوں سے ہوا اور میرا گھر دولت سے بھرتا چلا گیا۔ بس ایک بار جب سرمایہ میرے ہاتھ آ گیا تو میں نے تجارت کو فروغ دیا۔ میرے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی کہ میں اپنی باقی ماندہ زندگی بفراغت بسر کر سکوں۔ یہ سوچ کر میں یہاں آ گیا۔ یہ علاقہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ یہاں کی آب و ہوا بھی نہایت اچھی ہے۔ مجھے افسوس ہے مسٹر بیمل داس کہ میں پراسرار علوم پر قطعی یقین نہیں رکھتا، شاید اس لیے کہ ایسی صورتحال سے میرا کبھی کوئی واسطہ نہیں پڑا، لیکن آپ ناقابل یقین اور پراسرار واقعات پر مزید روشنی ڈالیں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ اس نے میرے چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کر دیں، چند لمحے تک میرا چہرہ تکتا رہا، پھر بولا، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو یوں ہی صحیح، آپ اپنے اور اپنے دوست کے لیے دوسرا گلاس تیار کر لیں۔ اسی اثنا میں اپنی یادداشت تازہ کرتا ہوں۔ اب یادداشت کے دریچے ایک ایک کر کے کھولتا ہوں، کھولوں گا تو ماضی حال بن کے سامنے آ جائے گا۔ میں نے
اپنے لیے آم کا جوس بنایا، مکھرجی کے لیے وسکی کا جام اور پیمل داس کے لیے سوڈے کا جام بنا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی آپ بیتی کا آغاز اس طرح کیا: میں نے ابھی شیطانی قوتوں کا ذکر کیا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ طاقتیں انسانی ذہن کی اختراع ہوں، پھر بھی اس کرۂ ارض پر ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں جو اپنی خفیہ طاقتیں کسی طرح اور کیوں کر بروئے کار لا کے شیطان کو حاضر کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس وسیع اور اس دنیا میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ کچھ جانوروں میں ایسی صفات موجود ہے جن کے توسط سے وہ شیطان کی موجودگی محسوس کر لیتے ہیں۔ آپ بلی کو لے لیجئے، یہ نہایت چالاک اور ہوشیار جانور ہے۔ اس کی جبلت کو دیکھیے، یہ کسی طرح تاریکیوں میں بھی باریک سے باریک شے کو دیکھ لیتی ہے۔ اس کی نظریں وہ چیز تک دیکھ لیتی ہیں جو انسانی آنکھوں سے کوسوں دور ہیں۔ ہم نے اکثر اوقات اسے کمرے میں کسی نادیدہ شے کے چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہماری آنکھ اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ یہی حال چمگادڑ کا بھی ہے۔ یہ شیطان کی موجودگی کو فوراً جان لیتی ہے اور وہیں جا پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جادوئی علوم جاننے والوں کے نزدیک چمگادڑ شیطانی اور طاغوتی طاقت کا مظہر ہے۔ یہ بظاہر بے ضرر اور حقیر ہے، لیکن جب پراسرار طاقتیں ان کے روبرو ظاہر ہوتی ہیں تو یہ جانور نہایت خطرناک بن جاتے ہیں۔ بہرکیف یہ جگہ تو یوں ہی آ گیا تھا۔ میں نے 13 برس بنگال بلکہ ہندوستان کے دیگر علاقوں میں جوتے چٹ کھائے، اور ایسا کون سا پیشہ تھا جسے میں نے اختیار نہ کیا ہو، اور جالندھر سے بمبئی، میسور، بنگلور، گوا سے پرتگال تک میں نے خلاصی، مزدور، کان سیلز مین، دفتری بابو، غرض یہ کہ ہر وہ کام کیا جو مجھے ملتا گیا۔ شب و روز کی محنت اور مشقت سے میرا برا حال ہو گیا۔ فاقوں کے باعث میری ہڈیاں نکل آئی تھیں، لیکن یہ محض جینے کا عزم تھا کہ میں کسی بھی محنت شاقہ کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ پھر میں ٹھوکریں کھاتا ہوا مغربی بنگال سے آسام تک جا پہنچا۔ یہ جنت مغربی بنگال کی سرحد کے قریب واقع ہے، جس کی خوبصورتی سوئٹزرلینڈ کے جنت زاروں کو بھی شرماتی ہے۔ وہاں ایک بنگالی آباد کار سیتا جت کمار سے ملاقات ایک شراب خانے میں ہوئی۔ اس نے مجھے کام کی پیشکش کی۔ ان دنوں میں خود کام کی تلاش میں تھا، چنانچہ میں نے اس مہاجن سیتا جت کمار کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ حالانکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی فطرت کسی بھی یہودی آباد کار سے کم نہیں ہے جو ماضی میں یہاں آباد تھے۔ یہاں انگریزوں اور یہودیوں سے سخت نفرت کی جاتی تھی۔ جیت کمار نے مجھے بتایا کہ اس کا جو مینیجر تھا وہ ناگہانی طور پر لقمہ اجل بن گیا۔ اسے اپنے اسٹور کی دیکھ بھال کے لیے کسی مناسب آدمی کی ضرورت ہے۔ مہاجن سیتا جیت کمار پختہ عمر، سرخ روح اور طوطے کی چونچ جیسی ناک کا حامل تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا باپ کوئی انگریز ہو، کیونکہ سیتا جیت کمار مقامی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ میری چھٹی حس ٹاڑ گئی تھی کہ یہ اپنے فن میں بہت گہرائی رکھتا ہے۔ بہرکیف مجھے نوکری سے مطلب تھا۔ جب میں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا، جو شہر سے 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کی پختہ جھوپڑیوں کے چاروں طرف افریقیوں کی طرح گھاس پھوس کی جھوپڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ جب انگریزوں نے ہندوستان کی سرزمین کو اپنی ملکیت بنا لیا تھا، تب انہوں نے بنگال اور آسام میں بھی اپنی کالونیاں بنا لی تھیں۔ پھر انہوں نے افریقی قوم کو یہاں بسا دیا تھا، اس لیے ان سے سستے غلام کہیں نہیں مل سکتے تھے۔ اس نے مجھے اپنا گودام بھی دکھایا تھا، جسے دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا، کیونکہ وہاں ٹین کے چند خالی کھڑکھڑاتے ہوئے ڈبے اور مردہ چوہے پڑے تھے۔ اس کے کاروبار کے متعلق میں مزید کوئی سوال نہ کر سکا، کیونکہ مجھے اپنے کام سے کام اور تنخواہ سے مطلب تھا۔ البتہ میرا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ اس کا سابق مینیجر اپنے مالک کے کاروبار کے متعلق بہت کچھ جان چکا تھا۔ اسے اسی لیے راہی ملک عدم کر دیا گیا۔ البتہ مجھے ایک اندیشے نے آ گھیرا کہ کہیں میرا یہ حشر نہ ہو، لیکن دوسرے لمحے یہ سوچ کر اندیشہ کافور ہو گیا کہ جب اوکھلی میں سر دیا ہے تو موسلوں سے کیا ڈرنا۔
میں غربت کی زندگی سے پہلے ہی مجبور تھا، اب زندگی کا خطرناک پہلو دیکھنے کی تمنا ابھر آئی تھی۔ جس وقت میں اپنے مالک کے ساتھ کھڑا تھا تو وہ بھی اسی الجھن میں مبتلا تھا کہ مجھ پر اعتماد کرے یا نہ کرے۔ چنانچہ دفتر میں جب ہم دونوں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تو اس نے اپنے کاروباری راز مجھ پر منکشف کر دیے۔ اسلحے کی اسمگلنگ اور سپلائی اس کا اصل کاروبار تھا۔ اس کا یہ سلسلہ ناگالینڈ کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ہمارے تمام بیوپاری بنگالی تھے، یہاں کوئی بھی بالی کے سوا غیر بنگالی باشندہ نہ تھا، اور بالی جیت کمار کی بیوی تھی۔ اس کے دفتر کا حساب کتاب میرے ذمے تھا۔ تمام کھاتے جعلی تھے۔ یہاں خاص اصطلاحیں رائج تھیں۔ براؤن شوگر کا مطلب تھا 2 گولیاں، اور سفید کھانے کے معنی 5 کارتوس تھے۔ کارتوس پر اس طرح رنگ چڑھایا جاتا تھا کہ وہ خالص سکے معلوم ہوتے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، میرے مالک اپنے کاروبار اور زبان کا پکا تھا۔ اس میں بڑی صلاحیت تھی۔ اس کا اندازہ اس کے حساب کتاب سے ہوتا تھا جس میں وہ بڑا ماہر تھا۔ میری یہ کوشش ہوتی کہ اس نے میرے ذمے جو کام سونپا ہے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دوں۔ میں نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو وہ مجھے سبکدوش کرنے میں تامل نہیں کرے گا۔ وہ اسلحے کی سپلائی کے علاوہ شراب بھی اسمگل کرتا تھا۔ اس کا رویہ بظاہر میرے ساتھ انتہائی دوستانہ تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بنگالی باشندے کبھی دغا نہیں کرتے۔ رفتہ رفتہ مجھ پر یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ شراب اور اسلحے کی اسمگلنگ کے علاوہ وہ انسانوں کا سوداگر بھی تھا۔ اس کی یہی خرابی اسے جادو کے سمندر میں لے ڈوبی۔ رفتہ رفتہ مجھ پر یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ شراب اور اسلحے کی اسمگلنگ کے علاوہ وہ انسانوں کا سوداگر بھی تھا۔ اس کی یہی خرابی اسے جادو کے سمندر میں لے ڈوبی۔ میری آمد سے پہلے سیتا جیت کمار کے تعلقات مسٹر رنگا سے قائم تھے۔ مسٹر رنگا چکما قبائل کا ڈاکٹر تھا جو جادو ٹونے سے ہر مرض کا علاج کرتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کن خطوط پر کام کرتا تھا۔ سیتا جیت کمار ہمیشہ اس سے تنہائی میں ملاقات کرتا اور وہ دونوں گھنٹوں بیٹھے نامعلوم زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ کیا باتیں کرتے رہتے تھے مجھے کبھی اندازہ نہ ہو سکا، اس لیے کہ ان کی زبان میرے لیے اجنبی تھی۔ رنگا اپنے قبیلے کی کنواری لڑکیوں کو سیتا جیت کمار کے ہاتھوں فروخت کر دیتا تھا، جنہیں وہ ہندوستان کے بازار حسن میں پہنچا دیتا۔ وہ بڑی خوبصورت اور بھرپور لڑکیاں تھیں اور ان کے اچھے دام ملتے تھے۔ مصیبت کا آغاز دراصل اس وقت سے ہوا جب مجھے ملازمت کرتے ہوئے 9-10 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رنگا کے قبیلے میں کنواری لڑکیوں کی قلت پیدا ہو چکی تھی اور اسے اپنی عیش بھری زندگی میں ایک خلاصہ محسوس ہونے لگا تھا۔ اب وہ سیتا جیت کمار کا مقروض ہونے لگا تھا۔ آخر یہودی فطرت کے مالک سیتا جیت کمار نے جادوگر ڈاکٹر رنگا کو قرض دینے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر رنگا میرے مالک کے پاس آتا اور مزید رقم کے لیے گڑ گڑاتا۔ جب سیتا جیت کمار کسی طرح بھی موم نہ ہوتا تو وہ اپنا لاٹھی نما عصا سنبھالے دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو جاتا۔ سیتا جیت کمار کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، کیونکہ لوگ اسے بار بار اس قسم کی دھمکیاں دیتے تھے۔ میں اب آسامی قبیلے کی زبان کچھ کچھ سمجھنے لگا تھا۔ اس نے ڈاکٹر رنگا کو اچھی طرح سے جتا دیا تھا کہ اب وہ مزید کنواری لڑکیوں کا بندوبست نہیں کر سکتا، تو پھر اسے اپنی بیویوں کو بھیجنے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اس کی بیویاں ہر لحاظ سے پرکشش اور نگینوں کی طرح تھیں۔ شام جب ڈاکٹر رنگا 3 بیویوں کو ساتھ لے کے آیا تو معمول کے مطابق خاموش نظر آتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہایت حسین اور نوجوان تھیں۔ وہ تینوں بھی افسردہ و ملول تھیں، جیسے جدائی کا تصور ان پر شاک گزر رہا ہو۔ ان کی ملاقات صرف 20 منٹ رہی۔ ان کے درمیان جو بات ہوئی اس کا لب لباب یہ تھا کہ سیتا جیت کمار اپنے قرض کے عوض ان تینوں عورتوں کو قبول کر لے یا پھر سب سے پہلے موت کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر جیت کمار نوشتہ تقدیر دیکھ لیتا تو یقیناً ان عورتوں کو قبول کر لیتا اور اسے جان سے ہاتھ نہ دھونے پڑتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور اس نے ڈاکٹر رنگا سے کہا کہ تم جہنم میں جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، قرض کی ایک ایک کوڑی ادا کرو۔
ڈاکٹر رنگا اسے کہرآلود نگاہوں سے گھورتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرے باس نے اتنی حسین اور پرکشش عورتوں کو کیوں نہ قبول کیا۔ وہاں ڈاکٹر رنگا کے 12-13 ساتھی موجود تھے۔ ڈاکٹر رنگا نے ان سے کہا کہ اب وہ عمل کی تیاری کرے گا۔ انہوں نے ایک سیاہ مرغ ایک سفید مرغ دیا اور خود اس کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے۔ میں یہ سارا تماشا قدرے فاصلے پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب بڑا سنسنی خیز اور پرتجسس تھا۔ مجھے یہ صرف ایک گیدڑ بھبکی محسوس ہوئی تھی کہ وہ نفسیاتی طور پر اسے خوفزدہ اور ہراساں کرے گا تاکہ وہ اس کی تینوں بیویوں کو قبول کر کے سارا قرض معاف کر دے۔ موت کا خوفناک اور سنسنی خیز کھیل شروع ہوا۔ جادوگر ڈاکٹر نے دونوں مرغوں کی گردنیں مروڑ کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور نہایت احتیاط سے ان کے دل و جگر نکال کے اپنے گلے میں پہن لیے۔ اس کے بعد اس کا جنونی رقص شروع ہوا۔ وہ اکیلا دائرے میں گھنٹے بھر تک گھومتا رہا۔ ہر 5 منٹ کے بعد ہار میں پڑی ہوئی بوٹیوں سے خون نکال کے اپنے حلق میں ٹپکاتا رہا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر نہ جانے انجانے شیطانوں کو پکارتا رہا۔ آج بھی وہ منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو میرا رواں رواں کانپ جاتا ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد وہ نیم مردہ ہو کے گر پڑا۔ اس کا جسم بالکل ساکت و جامد تھا، جیسے زندگی سے محروم ہو چکا ہو۔ اس کے پیروکار اس کے اکڑے ہوئے جسم کو اٹھا کے اپنے منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب ڈاکٹر رنگا اپنے رقص اجل کو شروع کر چکا تھا تو کافی دن باقی تھا۔ سورج جو ہی مغرب کی جانب جھکا تو دیکھتے ہی دیکھتے تاریکی چھا گئی۔ جب وہ لوگ رخصت ہو گئے تو سیاہ آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے۔ بہرحال حسب معمول ہم تینوں نے رات کا کھانا ایک ساتھ زہر مار کیا۔ سیتا جیت کمار دن بھر کا حساب کتاب دیکھنے کے لیے اپنی عادت کے مطابق دفتر چلا گیا۔ اس کی بیوی بالی بیڈ روم کی طرف بڑھی اور میں اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس وقت نصف شب بیت چکی تھی، تقریباً 12 بجے کا عمل ہوگا، جب سیتا جیت کمار کی بیوی بالی نے آ کے مجھے جگایا۔ اس کی آنکھ اتفاقاً ہی کھل گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اتنی شب گزر جانے کے باوجود اس کا شوہر سونے کے لیے نہیں آیا، چنانچہ وہ سیدھی میرے کمرے میں چلی آئی۔ ہم دونوں دفتر میں پہنچے۔ میز پر رکھا لیمپ ہلکی زرد روشنی پھیلا رہا تھا۔ جیت کمار اپنی آرام دہ کرسی پر نیم تراز حالت میں بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں کسی نامعلوم خوف اور دہشت کے زیر اثر حلقوں سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ آرام دہ کرسی کے بازوؤں کو سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ اس کا سرخ چہرہ سیاہ رنگت اختیار کر چکا تھا۔ اس کی تنی ہوئی گردن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس پر جان کنی کا عالم بہت سخت اور گراں گزرا ہے۔ اس کی روح گھنٹوں پہلے کف سنسری سے پرواز کر چکی تھی۔ بالی نے اپنے شوہر کو جو اس حالت میں پایا تو اس نے روح فرسا بیان کرنا شروع کر دیا۔ ملازم پیشہ آسامی اور بنگالی اپنی اپنی جھوپڑیوں سے اٹھ کے آنا شروع ہو گئے اور میں بھی اپنا سر کھجاتا ہوا دفتر سے باہر آ گیا۔ جیت کمار کی اس کیفیت سے میرا ذہن سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی پراسرار موت میرے اعصاب پر بری طرح مسلط ہو گئی تھی۔ آخر اس کی ناگہانی موت کا کیا سبب تھا؟ ان دنوں میرے جسم میں نوجوانی کا خون گردش کر رہا تھا اور آپ کی طرح مجھے بھی ان دنوں جادو ٹونے پر اعتقاد نہ تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے یہ یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ وہ بڈھا خرانٹ جادوگر ڈاکٹر رنگا فاصلے پر بیٹھا ہوا میرے مالک کی موت کا باعث بن سکتا ہے۔ میں نے دفتر کا بناصر غائب معائنہ کیا۔ تمام کھڑکیاں اور دروازے صحیح سلامت تھے اور ایسا کوئی نشان موجود نہ تھا جس سے اندازہ ہوتا کہ کمرے میں کوئی آیا تھا۔ میں نے جیت کمار کی لاش کا بھی معائنہ کیا۔ یہ امر شک اور شبہ سے بالاتر تھا کہ اس کی موت کسی خوف کے زیر اثر واقع ہو گئی ہے۔ آخر وہ کون سی شے تھی جسے اپنے سامنے دیکھتے ہی سیتا جیت کمار ایک کربناک دہشت کے عالم میں چل بسا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ محض 1-2 ہفتے گزرنے کے بعد مجھے بھی ایسے ہی ماحول سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اگلے روز ہم نے جیت کمار کی آخری رسومات ادا کیں۔ عجیب دہشتناک ماحول تھا کہ ملازم عورتیں جو قبائلی تھیں وہ بیان کرتی ہوئی سینہ کوٹ رہی تھیں۔ مرد
शराब के जाम लुढ़ा रहे थे। तार और टेलीफोन की अदम मौजूदगी के बावजूद वहां जंगल की आग की तरह मौत की खबर फैल जाती थी। सीता जीत कुमार की अर्थी जाते समय रंगा भी आया। उसका चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। वो कोई मुसरत महसूस कर रहा था और न ही गम उसके बुशे से जाहिर हो रहा था। मैं ज़रा फासले पर खड़ा था। मेरी समझ में ना आया कि मैं इसके खिलाफ कौन सा कदम उठाऊं। इसके खिलाफ सबूत भी बस एक बेढंगा और बेहंगम रक्स था जो उसने जुनूनी कैफियत में किया था। कोई भी जी होश शख्स इस रक्स को जीत कुमार की मौत का सबब करार नहीं दे सकता था। चुनाचे ये सोचकर मैं चुप हो रहा। बाकी रसूम इख्तिताम को पहुंची और हम जीत कुमार की आखिरी रसूमात से फरागत पा चुके। तो रंगा मेरे नज़दीक आके कहने लगा, तुम अपने आका के मुलाजिमों को मौत के घाट क्यों नहीं उतार देते ताकि इनकी रूहें अगले जहान में भी अपने आका की सेवा कर सकें। मैंने इसे कतरे तल्ख लहजे में जवाब दिया, एक घर में एक मौत काफ़ी है। मेरे जवाब पर इसने मायूसना अंदाज से सर हिला दिया और फिर अपना असा तलब किया जो गुज़िश्ता रोज़ वो मेरे मालिक के दफ्तर में भूल गया था। मुझे मालूम था कि ये नाक का असा उसके हाथ में हर वक्त रहता था। मैं दफ्तर में आया तो ये असा फर्श पर पड़ा था। अगर कोई अजनबी इस असा को पहली नज़र में ही देख लेता तो उसे यही महसूस होता कि 4 फीट लंबा कोई स्याह नाग लहरा रहा है। मैंने आराम से असा इस तरह से उठाया जैसे मरा हुआ चूहा हो। फिर मैंने कोई लफ्ज़ अदा किए बगैर असा उसके हाथ में थमा दिया। कोई 10 दिन तक इस मनहूस डॉक्टर की शक्ल दिखाई न थी। बूढ़ी बाली ने रोना धोना मौकूफ करके अपने आनजहानी शोहर के कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। मेरे ख्याल में जीत कुमार अपनी ज़िंदगी में इसे अपने कारोबार के सिलसिले में बताता रहता था, इसलिए वो नहायत कामयाबी से अपने पति के छोड़े हुए कारोबार को चलाने लगी थी। वो इस अमर पर भी रजामंद हो गई थी कि मैं बदस्तूर मैनेजर की जिम्मेदारी संभाल के अपने फ़राइज़ अदा करता रहूँगा। अब डॉक्टर रंगा के कर्ज का मसला दरपेश था। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया कि रंगा नहायत ही खौफनाक और बदखसलत इंसान है, लिहाजा इसे नज़रअंदाज कर दें। लेकिन मेरी नई मालकन ने आंखें निकालते हुए कहा, तो तुम्हारा क्या मतलब है? इसने मेरे पति से कर्ज लिया था। मैं इस खबीस बुढ़े से एक एक कौड़ी वसूल करके रहूंगी। आखिर उसने हमें समझ क्या रखा है? आज ही इस बुढ़े को पैगाम भेजो, जब वो यहाँ आए तो इससे असल रकम व मैं सूद वसूल करने की कोशिश करो। मैं अपनी मालिका का तनख्वाहदार मुलाजिम था और बेचुओं चरा इसके एकाम की तामील मेरा फर्ज था। चुनाचे मैंने अगले रोज ही रंगा को बुला भेजा। वो दूसरे दिन अपनी मनहूस सूरत लिए आमौजूद हुआ। इसके साथ ही हस्बे मामूल बाहर ही रहे। मैंने अपने मालिक के दफ्तर में रंगा को खुशामदीद कहा, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि ये शैतान जिस कदर जल्द हो दफ़ा हो जाए, इसलिए मैं फ़ौरन ही अपने मतलब पर आ गया। मैं अपने मालिक की कुर्सी पर दराज था जिस पर वो जाँ बहक हुआ था। वो चंद मिनट मेरे सामने कोई लफ्ज़ अदा किए बगैर मेरी आंखों में आंखें डाले बैठा रहा। इसका मुंह एक खुश्क अखरोट की तरह की शक्ल इख्तियार कर गया था। बिलाखिर इसने पोपले मुंह से कहा, मैं तुम्हारी बहादुरी और जुर्रत की तारीफ करता हूँ। मेरे दिल में एक वहम सा पैदा हो गया कि कहीं ये शैतान मेरा भी वही असर न कर दे जो मालिक का हो चुका था। मैंने फौरन ही कहा, बिजनेस की बात करो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा मालिक किस दर्द-अंगेज हशर से दो चार हुआ? क्या तुम अपने लिए भी यही चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा भी इसकी सेवा के लिए रवाना कर दी जाए? इस कमबख्त की धमकी में ऐसा खौफ पिन्हा था कि मेरा रुआं रुआं कांप गया। इसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत रक्सा थी। फिर भी मैंने अंदर ही अंदर संभल के इसे लफ्ज़ों में बताया, मुझे हर कीमत पर अपने मालिक का कर्ज वापस चाहिए। तुम अब भी डॉक्टर रंगा से बिजनेस की बात करते हो? अब बिजनेस को भूल जाओ। तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि मेरे पास वो मख्फी उलूम मौजूद हैं जो तुम्हारे मालिक की तरह तुम्हें भी चश्मे ज़दन में हलाक कर सकते हैं। ये कर्ज मेरा तो था नहीं, कैसे माफ़ कर देता। चुनाचे मैंने इसे वो जवाब दिए जो अजीत कुमार दे चुका था। मैंने इसे
اپنے مالک کی بندوق دکھاتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اگر تم نے مجھ سے کسی قسم کا دھوکہ یا فراڈ کیا تو گولی سینے کے آر پار ہو جائے گی۔ اس ملعون نے میری اس دھمکی کا کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اپنے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ لیے رخصت ہو گیا۔ باہر اس کے ساتھیوں نے اسے پھر 2 مرغ دیے، ایک سیاہ اور دوسرا سفید، اور ایک بار پھر موت کا رقص دہرایا گیا، جس کا نظارہ میں اجیت کمار کی موت سے پہلے کر چکا تھا۔ دری اثنا چہار سو رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ میرے دل و دماغ پر ایک عجیب سا اضطراب چھایا ہوا تھا۔ اجیت کمار کا مردہ سیاہ چہرہ رات کی گہرائیوں میں سے جھانکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بالی کے ساتھ رات کا کھانا کھایا، چند لقمے زہر مار کیے تاکہ روح اور جسم کا رشتہ استوار رہے۔ کھانے سے فراغت پانے کے بعد بالی جب اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی اور میں جیت کمار کے دفتر میں آ گیا، مجھے یوں گمان ہوتا تھا کہ اگر میری آنکھ لگ گئی تو میری جان کی خیر نہ ہوگی۔ چنانچہ میں نے اس رات جاگنے کا قصد کر لیا تھا۔ میں نے کھڑکیوں اور دروازے کو محتاط طریقے سے بند کیا اور کرسیوں کو دروازے کے ساتھ لگا دیا تاکہ اگر کوئی شخص کمرے میں آنا چاہے تو ان سے ٹکرائے بغیر اندر نہ آ سکے۔ اگر میری آنکھ لگ بھی جائے تو یہ آہٹ مجھے بخوبی ہوشیار کر سکتی تھی۔ اس کے بعد میں نے روشنی گل کر دی تاکہ باہر سے کوئی مجھے تیر یا نیزے کا نشانہ نہ بنا سکے۔ ان تمام حفاظتی اقدامات سے فارغ ہونے کے بعد میں آرام دہ کرسی پر سر ٹکا کے نیم تراز ہو گیا۔ اس شب میرے اعصاب پر کیا گزری؟ میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن کے ذریعے میں اس کرب کا اظہار کر سکوں۔ گہری تاریکی میں خیالی پیکر اس طرح بھوتوں کا روپ دھار کے انسانی نظر کے روبرو ناچتے تھے کہ اس کا اندازہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جسے ایسے پرہول اور دہشتناک ماحول سے واسطہ پڑا ہو۔ 11 بجے کے لگ بھگ چاند نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ چاندنی ہر سو پھیل گئی۔ چاندنی کے اس منجمد دریا نے اس معاملے کو مزید بگاڑ دیا۔ بنگال اور آسام کے سینکڑوں میل میں پھیلے ہوئے پرخطر اور گھنے جنگلات میں چاندنی شہروں سے مختلف روایات کی حامل ہوتی ہے۔ وہاں چاند کے نمودار ہوتے ہی بدروحیں، چڑیلیں، جن بھوت عالم ارواح سے اتر کے انسانوں کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ خصوصاً خوں آشام چمگاڈریں چاندنی ہی میں اپنے انسانی شکار کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ جیسے جیسے آسمان پر چاند چڑھتا جا رہا تھا، میرے خوف میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں کی آہنی سلاخوں کا سایہ فرش پر پڑ رہا تھا۔ میں نے سائے میں سلاخوں کو گننا شروع کیا۔ 1 بار 2 بار میں نے انہیں گنا۔ شاید کوئی مقناطیسی طاقت مجھ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے بدن کو ایک جھٹکا دیا اور ہوشیار ہو کے اپنے دائیں اور بائیں کا جائزہ لیا۔ کمرے کا طواف کرتے ہوئے میری نظریں میز کے قریب آ کے رک گئیں۔ میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کیا کہ اس میز کے نیچے کچھ گڑبڑ ہے۔ میرے تمام قوا اب پوری طرح سرگرم عمل تھے۔ یہ کیا گڑبڑ تھی؟ مجھے اس بات کا کوئی اندازہ نہ تھا، البتہ میں اتنا ضرور جان گیا تھا کہ ایک شے جو کچھ دیر قبل وہاں موجود تھی اب ندارت تھی۔ اور چند لمحے گزرنے کے بعد مجھے جب اس شے کا خیال آیا تو میری ہتھیلیوں پر پسینہ آ گیا۔ ڈاکٹر رنگا اپنا عصا آج پھر دفتر میں چھوڑ گیا تھا۔ جب میں دفتر کی تلاشی لے رہا تھا تو یہ عصا فرش پر تھا۔ میں نے اسے اٹھا کے میز کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا تاکہ اندھیرے میں اس کے ساتھ ٹھوکر نہ لگے۔ گزشتہ 3 گھنٹوں کے دوران جب میں آرام دہ کرسی پر نیم دراز کنکھیوں سے دفتر کے کونوں کا جائزہ لے رہا تھا تو وہ عصا میری نظروں میں آ جاتا تھا، لیکن اب جو دیکھا تو یہ عصا وہاں سے غائب تھا۔ اپنے مقام سے یہ عصا فرش پر گرا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کے گرنے کی آواز ضرور سنائی دیتی۔ اس وقت نہایت خوفناک اور اذیت ناک خیال میرے شعور میں ابھرا۔ وہ واقعی عصا تھا؟ اور پھر اگلے لمحے وہ شے مجھے نظر آ گئی۔ وہ شے چاندنی میں فرش پر پڑی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے 8-10 بل بھی صاف ظاہر تھے۔ ممکن ہے کہ یہ شے کہیں رہ گئی ہو، وہ مجھے مغالطہ ہوا ہو کہ میں نے اسے میز کے سامنے کھڑا کیا ہو، لیکن اس طرح میں خود کو بہلا رہا تھا کیونکہ اب
وہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں شے پر نظریں جمائے رہا کیونکہ اب وہ شے سیدھی ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا۔ میری نظریں شاید اب کسی سراب کا شکار ہو گئی تھیں۔ میں نے گھبرا کے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ رہا تھا۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ سانپ اپنا پھن اوپر اٹھا چکا تھا۔ موت کے خوف سے میرا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ کم از کم اس حقیقت کا انکشاف مجھ پر ضرور ہو گیا تھا کہ میرے مالک کی موت کا سبب کیا تھا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ سیاہ کیوں پڑ گیا تھا۔ رنگا کا ایسا حقیقتاً چھڑی نہیں بلکہ بنگال کا خطرناک ترین زہریلا سانپ تھا، جس کا ڈسا ہوا چشم زدن میں موت کے منہ میں چلا جاتا تھا۔ اس وقت میرا واسطہ اس زہریلے سانپ سے تھا۔ میرا ریوالور ہاتھ میں تھا، لیکن ایک سانپ کے مقابلے میں اسے استعمال کرنا حماقت تھی۔ اس امر کا 1% بھی امکان نہ تھا کہ ریوالور سانپ کی گردن کا نشانہ لے سکے گا۔ البتہ ایک شاٹ گن اسے اڑانے کے لیے موزوں ترین ہتھیار ہو سکتی تھی۔ میرے مالک نے بھی دفتر میں شاٹ گن نہیں رکھی تھی۔ موذی سانپ اب اپنے دم پر کھڑا ہو کے دو شاخہ زبان بار بار باہر نکال رہا تھا۔ اس کی پھنکار صاف سنائی دیتی تھی۔ رنگا کے عظیم ساحر ہونے کا ثبوت میرے سامنے موجود تھا۔ اپنی غیر معمولی ساحرانہ قوتوں کے ذریعے اس نے عصا کو ایک زہریلے سانپ کی شکل میں زندہ کر دیا تھا، جو اب میری جان لینے کے در پہ تھا۔ میں بے بسی کے عالم میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھا تھا۔ بیچارہ اجیت کمار اس عالم میں لقمہ اجل بنا ہوگا۔ مجھے رہ رہ کے اس کا خیال آ رہا تھا۔ موت مجھ پر سایہ بگن ہوتی جا رہی تھی۔ میرا ذہن قطعی معوف ہوتا جا رہا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جو میری جان بچانے کا سبب بنا۔ جب وہ زہریلا سانپ مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے جست لگانے والا تھا تو میں بلا تاخیر اپنی جگہ سے اٹھا اور میں سے ایک کتاب اٹھا کے سانپ کے منہ پر دے ماری۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے برقی صورت سے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ سانپ میری طرف آنے کے بجائے کتاب پر حملہ آور ہوا تھا۔ میں نے ردی کی ٹوکری سانپ کی طرف اچھال دی۔ اس کی پھنکار ٹوکری کے اندر گونج رہی تھی۔ میں نے باوجلد الماری سے حساب کتاب کے رجسٹر، جو بے حد سقیم تھے، اٹھا کر اس کی دم پر رکھ دیے۔ جہاں تک اس کی جد و جہد کا تعلق تھا وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ میں نے ریوالور کا گھوڑا چڑھا لیا اور اس پر فائر کرنے کا ارادہ کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب کالا جادو ان واقعات میں دخل اندوز ہوتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ چاندنی تاریکی میں بدلتی جا رہی ہے۔ کمرے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہونے لگا۔ سانپ بھی میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میرے نتنوں میں ایک مانوس سی بو گھسنے لگی۔ یہ بو وہ تھی جو بنگالی اور آسامی قبائلی مرد اور عورتوں کے جسموں سے خارج ہوتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں رنگا کی جھونپڑی میں موجود ہوں۔ سانپ کی بجائے رنگا کا جسم فرش پر پڑا تھا۔ رنگا تنویبی عمل سے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کا سر ایک حسین و جمیل اور نازک اندام عورت کی گود میں تھا جو شاید اس کی بیوی تھی۔ غیر شعوری طور پر میں نے اپنا ہاتھ جادوگر سے ملانے کے لیے بڑھایا۔ میرا ہاتھ ایک چیز سے ٹکرایا اور یہ چیز کیا تھی؟ ردی کی جستی ٹوکری، جس میں زہریلے سانپ کا سر باہر نکلنے کے لیے پوری طرح مچل رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک بار کی جھٹکے نے میرے انگ انگ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اپنی تمام تر قوت ارادی جمع کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیا۔ اپنی اس ناکامی پر جادوگر بے ہوشی کے عالم میں بھی کانپے رہ گیا تھا۔ جستی ٹوکری سے سانپ کی ٹکرانے کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر بار بار پھن مار رہا تھا۔ پھر ماحول میں خنکی چھانے لگی۔ پھر یہ خنکی یک بستگی کی حالت کو پہنچ گئی۔ حالانکہ باہر کا موسم کافی گرم تھا، لیکن میرا جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ اگر مجھ میں قوت ارادی کا فقدان ہوتا تو شاید میں اس بے پناہ سردی کے باعث ٹوکری پر گر جاتا۔ میں نے دائیں ہاتھ میں ریوالور کو سنبھالا۔ اگرچہ سانپ میری نظروں سے اوجھل تھا، مگر میں نے جادوگر ہی کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں لبلبی دبانے کو تھا کہ ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ رنگا نے مجھ سے سلسلہ کلام شروع کیا۔ اگرچہ رنگا بے ہوش تھا، لیکن اس کی آتما میری آتما سے مخاطب تھی۔ میں اس کے الفاظ سن رہا تھا۔ اسے کچھ بولنے میں تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ شاید اس کے گلے میں کوئی پھانس تھی،
لیکن مجھ پر جلدی حقیقت کا انکشاف ہو گیا کہ زہریلے سانپ اور رنگا کی شخصیت ایک ہی روپ کی دو مختلف شکلیں تھیں۔ جادوگر جب چاہے سانپ کا روپ دھار سکتا تھا۔ اگر میں سانپ کو ہلاک کر دیتا تو رنگا خود بخود ہلاک ہو جاتا۔ سمجھیے کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فلم کے مناظر کے مانند اس کی گزشتہ زندگی اس کے سامنے متحرک ہو جاتی ہے۔ اس وقت میرا بھی یہی حال ہوا تھا۔ گزشتہ 13 برسوں کے دوران میں نے جہاں جہاں سیرا نوردی کی، فاقے کی یہ فٹ پاتھ پر سویا، یہ واقعات ماضی کے اوراق کے مانند گزر گئے۔ اس کے علاوہ میں نے اس عالم میں کچھ اور بھی دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ لندن کے ایک آراستہ و پیراستہ دفتر میں عمدہ ترین لباس میں ملبوس بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر میں نے یہ مکان دیکھا جس میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں، حالانکہ اس سے پہلے مجھے کبھی اس کا خیال نہیں آیا تھا۔ میں نے اور بھی خوش آئند مناظر دیکھے۔ رنگا مجھ سے کہہ رہا تھا، اگر تم میری جان بخشی کر دو تو تمہاری آئندہ زندگی میں یہ سب تمہارا ہوگا جو تم نے دیکھا ہے۔ پھر رنگا کی جھونپڑی کا منظر میری نگاہوں سے ہٹتا چلا گیا۔ چاندنی پھر ایک بار میرے سامنے موجود تھی اور موذی سانپ زندگی کے لیے مچل رہا تھا۔ میرا جسم سرتاپا اور آلود ہو رہا تھا۔ میں نے ریوالور کو جیب میں ڈالا، دروازے کا قفل کھولا اور باہر نکل گیا، اور پھر دوبارہ مقفل کیا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلا۔ نیند تو مجھے کیا خاک آتی، شب بھر پہلو بدلتا رہا۔ پھر صبح کے وقت کچھ غنودگی طاری ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ گزشتہ شب کے واقعات میرے ذہن میں تازہ تھے۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک شاٹ گن میں کارتوس ڈالا اور دھڑکتے دل کے ساتھ مالک کے دفتر کا دروازہ کھولا۔ سانپ اپنی جگہ موجود تھا، لیکن کس حالت میں؟ اس کے بال ختم ہو چکے تھے، اس میں حرکت قطعی موجود نہ تھی۔ ایک سیدھا سادہ عصا فرش پر پڑا تھا، اس کا سر بدستور جستی ٹوکری سے دبا ہوا تھا۔ میں نے بندوق کی نال سے چھوا، لیکن اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ محض لکڑی کا بے ضرر عصا تھا جس میں کوئی زندگی نہ تھی، لیکن میں خوب سمجھتا تھا کہ آتما اس سے عارضی طور پر جدا ہوئی ہے۔ میں نے اسے فرش پر ہی رہنے دیا۔ رنگا اپنے وقت پر آیا۔ اس بار اس کے چہرے سے شکست کے آثار ہویدا تھے۔ اس کی کمر بھی زیادہ جھکی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اپنے قرض کے متعلق مختصر سی بات کی کہ کیا ہم اس کا کچھ قرض معاف کر سکتے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنی تمام بیویاں فروخت کر کے قرض چکا سکتا تھا، لیکن اس صورت میں قبیلے میں اس کی کوئی عزت باقی نہ رہتی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرا معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ بالی ہی کر سکتی ہے، کیونکہ شوہر کی موت کے بعد وہی تمام اثاثوں کی مالک ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، کیونکہ بنگال اور آسام میں عورت کو وارث نہیں ٹھہرایا جاتا تھا۔ وہ مجھے جیت کمار کے کاروبار کا وارث سمجھے ہوئے تھا۔ جب اسے میری مجبوری کا علم ہوا تو وہ خاموشی سے لوٹ گیا۔ وہ ہیبت ناک عصا اس نے خود ہی کچھ کہے بغیر اٹھا لیا تھا۔ اگلے ہفتے مجھے کچھ سامان لینے کے لیے ایک قریبی شہر جانے کا اتفاق ہوا۔ جب واپس آیا تو بالی مر چکی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ میرے شہر جانے کے بعد رنگا آیا تھا اور اس کے اور بالی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی۔ جادوگر نے رخصت ہونے سے پہلے رقص کا مظاہرہ کیا تھا اور اگلی صبح بالی اپنے بستر پر مردہ پائی گئی تھی۔ اس کا چہرہ بھی سیاہ پڑ چکا تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا جادوگر اپنا عصا چھوڑ گیا تھا۔ مجھے توقع کے مطابق جواب ملا کہ عصا بھول گیا تھا، اگلے دن خود آ کر لے گیا تھا۔ جیت کمار کو بینکوں پر اعتماد نہیں تھا۔ وہ اپنا اثاثہ نقدی، سونا، چاندی کی صورت میں رکھتا تھا۔ معمولی سی تلاشی کے بعد مجھے وہ تہ خانہ جہاں اس کی زندگی بھر کا سرمایہ سونے اور جواہرات کی صورت میں تھا، مل گیا۔ میں نے اس کے کاروباری معاملات طے کرنے کے بعد اس کی جائیداد بھی فروخت کر دی۔ پھر میں نے شہر جا کے سونا اور جواہرات فروخت کر دیے، جس سے لاکھوں کی رقم موصول ہوئی۔ اور یہ سب محض کالے جادو کا کمال ہے کہ میں آخری عمر عیش سے بسر کر رہا ہوں۔ جو ہی اس نے اپنی داستان ختم کی، میں نے جانے کے لیے مکھرجی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں شعلہ بار تھیں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ومل داس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ پاپی، تیرا نام ومل داس نہیں بلکہ مہی پال ہے، اور میں اسی سیتا جیت کمار کا بیٹا ہوں۔ جب تو میری ماں کو لوٹنے کے بعد فرار ہوا تھا، اس وقت میں محض بچہ تھا، اور تو میری ماں کی عزت سے کھیلتا رہا۔ یہ سب میرے باپ کے وفادار ملازموں نے مجھے بڑا ہونے کے بعد بتایا تھا۔
یہ حقیقت ہے جس سے تو انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ میں معاملے کی تہہ تک پہنچتا، مکھرجی ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے لہراتے خنجر کی چمک دکھائی تھی۔ یہ خنجر مکھرجی نے بمل داس کی طرف دل کا نشانہ لے کر پھینکا۔ جب بمل داس جہاں کنی کے عالم میں فرش پر لڑک گیا تو مکھرجی نے گمبھیر لہجے میں کہا، آج میرا انتقام پورا ہوا۔ اس بدبخت نے اس وقت جادوگر کو رشوت دے کر موت سے ہمکنار کیا تھا اور آج 25 برس بعد یہ میرے ہاتھ لگا ہے۔